اگر عرب میں درگاہ بنانا حرام ہے، عرب میں ایک بھی درگاہ نہیں ہے، تو بھارت میں اتنی درگاہیں کیسے بن گئی اور کیوں بن رہی ہیں؟ اگر عرب میں ایک بھی پکا قبرستان نہیں ہے، یہ بھی آپ کو جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں، بڑے بڑے شیخ جن کے گھر میں سونے کی پلیٹ ہوتی ہے، سونے کا چمچ ہوتا ہے، ارب پتی کھرب پتی ہیں، ان کی بھی قبر پکی نہیں ہوتی، کیونکہ پکا قبرستان بھی حرام ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے، قرآن وہی، حدیث وہی، اگر عرب میں پکا قبرستان حرام ہے تو بھارت میں وہ جائز کیسے ہو گئے؟ کہ ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا، لیکن ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا، لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات۔ عرب کے اندر جب پکی قبریں نہیں ہیں تو ہندوستان کے اندر کیوں، یا دیگر دنیا کے کسی حصے میں کیوں اور کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لیے دلیل جو ہے نا قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں وہی ہم مانتے ہیں، اور اس کے علاوہ عرب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ چلیے سب سے پہلے صحیح مسلم کی 970 نمبر کی حدیث دیکھتے ہیں، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اس پر مجاور بن کر کے بیٹھا جائے۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ وہاں کوئی عمارت کھڑی کی جائے یا کوئی دیوار کھڑی کی جائے یا کچھ لکھا جائے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، چلیے سنن نسائی کی روایت میں بتاتا ہوں، 2027 نمبر کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قبر کے اوپر بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے کچھ تحریر کیا جائے یا لکھا جائے۔ یہ دیکھیے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے یا اس پر کچھ لکھا جائے، لکھنے سے بھی منع کیا۔ دیکھیے، سلیمان ابن موسیٰ نے اس بات کا اضافہ کیا ہے، ان یکتب علیہ او یکتب علیہ، کہ اس پر کچھ لکھا جائے یا تحریر کیا جائے۔ لیکن آج حالات کیسے ہیں ہمارے یہاں قبرستانوں کے؟ قبریں پکی کی جا رہی ہیں، اور والدین کی قبر کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے ان کی وفات کے بعد کہ زندگی میں ان کے جیتے جی ان کا اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، اتنی ان کی پرواہ نہیں تھی جتنی ان کی قبر کی پرواہ ہوتی ہے۔ باقاعدہ تحریر لکھوائی جاتی ہے، فلاں ابن فلاں تاریخ وفات ہے نا، اتنے تاریخ کو فلاں دن جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر نقش ہوتی ہیں، کس چیز کے لیے؟ پہچان کے لیے۔ آپ جائیے عرب کے اندر، بقیع کے اندر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی بہت ساری قبریں ہیں، پہچان میں آتی ہیں؟ ابیات کی قبریں کہاں؟ نہیں پہچان آتی، وہاں نام نہیں لکھا ہوا، وہاں تحریریں نہیں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ اس لیے قبروں پر کچھ بھی لکھنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی، ہمارے اپنے بھائی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ایک نان مسلم اس بات کو سمجھ گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔